بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 76۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث موضوع یعنی من گھڑت حدیث کی پہچان کے طریقے۔ وہ حدیث جو من گھڑت ہو اور موضوع ہو اور اس میں ایسا راوی موجود ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور اس سے یہ ثابت ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصداً غلط حدیث کی نسبت کرتا ہے، اسے راوی کو واضح کہتے ہیں اور اس کی حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہتے ہیں۔ اس کی بحث چل رہی تھی کہ اس کے پہچان کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے طریقہ یہ کہ وہ خود اقرار کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی راوی کی حالت کو دیکھے، اور تیسرا طریقہ یہ کہ جو مروی عنہ ہے، جو روایت و نقل کر رہا ہے، اس کو دیکھے۔ آج کے سبق میں یہ طریقہ بتایا جائے گا کہ روایت کے موضوع کو دیکھ کے، روایت کے مضمون کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ حَالِ الْمَرْوِيِّ كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضًا لِنَصِّ الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ أَوْ صَرِيحِ الْعَقْلِ حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، ثم المروي تارة يخترعه الوازع وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج۔ فرماتے ہیں کہ وضع حدیث کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہچانا جائے روایت کی حالت کو دیکھ کر۔ مثلا یہ ہے کہ وہ روایت صراحتاً قرآن مجید کے خلاف ہو، یا سنت متواترہ کے خلاف ہے، یا اجماع قطعی کے خلاف ہے، یا صریح عقل کے خلاف ہے۔ اس طور پر خلاف ہے کہ کوئی بھی تعویل اس میں قبول نہیں کر سکتی اور کوئی بھی تعویل اس میں نہیں چل سکتی۔ پھر جو مروی ہے یعنی جو موضوع حدیث ہوتی ہے، کبھی کبھی واضح اس کو مکمل طور پر وضع کرتا ہے اور اثر نو ایجاد کرتا ہے، اور مکمل حدیث وہ اپنی طرف سے گھڑتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کا کلام ہوتا ہے، وہ اس کو لیتا ہے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلا بعض سلف صالحین کا قول ہوتا ہے، یا قدیم جو حکماء عقلاء گزرے ہیں ان کے جو اقوال زرین ہیں، ان کو لے کر اس کو حدیث نبوی بنا لیتے ہیں، یا اسرائیلی روایات ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے طور پر ذکر کر دیتا ہے، یا اس طرح بھی کرتا ہے کہ کوئی حدیث وہ لے لیتا ہے جو ضعیف الاسناد ہے اور وہ اس کے لیے صحیح اسناد بنا لیتا ہے تاکہ اس حدیث کو ترویج ہو۔ بہرحال اس سبق میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ موضوع حدیث کی پہچان، من گھڑت حدیث کی پہچان کا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں کہ اس کے مضمون کو آدمی دیکھ لے۔ اگر وہ صراحتاً قرآن مجید کے خلاف ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہے، اور اس میں جو بات ہے وہ محکم اور مبین ہے، انتہائی واضح ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرے جو قرآن مجید کے نص کے خلاف ہو۔ مختلف الحدیث ایک نو گزری تھی اس حدیث کی جو بظاہر نص قرآنی کے خلاف ہو یا بظاہر وہ دوسری حدیث کے خلاف ہو، دونوں میں تعارض نظر آ رہا ہو، یا وہ عقل کے خلاف ہو۔ تو وہاں ہم نے یہ بنیادی بات کی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرے کہ ان کو پتہ نہ چلے اور دوسرے مرحلے میں کوئی اس کے خلاف بات کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی ذمہ داری تھی رسالت کی تبلیغ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو عاقل
اور صحیح طور پر بیان کرنے والا بھیجا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن مجید کے خلاف ہو. قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ازبریات تھا، اور وہ قرآن مجید کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا کوئی اور اتنا نہیں سمجھ سکتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے اور قرآن کچھ کہے. اسی طرح جو سنت متواترہ ہیں اس سے جو بات ثابت ہو، ظاہر ہے وہ اتنی سندوں کے ساتھ منقول ہوتی ہے، وہ بہت پکی ٹکی بات ہوتی ہے، تو کوئی حدیث اس کے بھی بالکل الٹ ہو. اسی طرح اجماع قطعی یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے، تمام امت کے اور تمام اہل علم کا اتفاق ہونا کسی بات پر، تو یہ قطعیت کی دلیل ہوتی ہے. اسی طرح صریح عقل کے خلاف ہو کوئی بات، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو عقلاء ہوتے ہیں وہ عقل کے خلاف بات نہیں کرتے. اور یہاں یہ بات ضروری ہے کہ عقل کی ہر ایک آدمی کا عقل مراد نہیں ہے، ہر ایک عالم کا عقل بھی مراد نہیں ہے کہ وہ اس حدیث اس کے خلاف ہو. مختلف الحدیث میں یہ بات ہم نے بیان کی ہے کہ بعض مرتبہ ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہوتی ہے، یا ایک حدیث عقل کے خلاف ہوتی ہے، لیکن آدمی اس وقت اس کے ذہن میں توجیہ نہیں آتی، حالانکہ وہاں کوئی توجیہ ہوتی ہے، اور جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اس میں توجیہ اور تطبیق بیان کرتے ہیں. اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ ذکر کیا ہے کہ عقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کا بھی عقل، بلکہ مطلب کوئی بھی تعویل اس میں نہ ہو سکتی ہو، عموم خصوص یا مبالغہ یا اس قسم کے تحدید وغیرہ پر کسی طور پر اس میں تعویل نہیں ہو سکتی ہو. عقلی بات کی مثال یہ ہے کہ مثلا 2 اور 2 جمع 2 4 بنتے ہیں. تو اب اگر کسی حدیث میں اس قسم کی بات ہو کہ 2 جمع 2 4 نہیں ہوتے، تو اس قسم کی عقلی بات جس میں مدار عقل ہوتا ہے اور عقل کے وہ خلاف ہے، تو اس قسم کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نہیں بنا سکتے. حاشیے میں ہم دیکھیں تو علامہ نور الدین عطر صاحب فرماتے ہیں ھذا شرط للحکم علی الحدیث انہ موضوع. کسی حدیث کے موضوع ہونے کے لیے یہ شرط ہے، وہ یہ ہے کہ ادلہ قطعیہ کے مخالف ہو، اور وہ مخالفت ایسا نہ ہو کہ وہ ظاہر ہو، بلکہ صریح ہو اور یقینی طور پر اس کے مخالف ہو. لا يحتمل ان يراد بالنص تعویل لمعنى آخر، اور اس حدیث سے کوئی اور تعویل، اس میں تعویل کر کے کوئی اور معنی مراد نہیں لیا جا سکتا ہو. مثلا اس میں کنایہ ہو یا تشبیہ ہو جو بلیغ تشبیہ ہوتی ہے، یا عام ہے لیکن مقصود خاص ہے. اس قسم کی تعویلات جو اصول فقہ میں بیان کی جاتی ہے وہ اس میں نہ کی جا سکتی ہو. ومن تلك المخالفات الاحاديث التي وضعتها الزنادقة لتشويه العقیدہ. ان مخالفات میں سے وہ احادیث ہے جو زندیق لوگوں نے وضع کیے ہیں عقیدے کو بگاڑنے کے لیے. جیسے مثلا یہ حدیث ہے رأیت ربی یوم عرفۃ بعرفات علی جمل احمر علیہ ازاران. وہ مجسمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تجسیم کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ پھر بعض حدیثیں بھی انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے اس سلسلے میں، کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو عرفہ کے دن دیکھا، عرفات میں وہ سرخ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور 2 کپڑے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے تجسیم سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے افعال سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صفات سے مبرہ ہے کہ اس کے لیے جسم ہو، کہ وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہو اور وہ ازار بھی پہنے ہوئے ہو، اور ظاہر ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمیت کا ثبوت ہے. تو یہ حدیث کوئی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جو رواہ ابو علی الحوازی احد الکذابین فی کتابہ فی الصفات قبح اللہ واضح. ابو علی الحوازی جو کاذبین میں سے ہیں، اس نے صفات باری تعالیٰ پر جو کتاب لکھی ہے اس میں اس کو روایت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک کرے. تو اب اس قسم کی احادیث کو ہم اگر دیکھیں تو قرآن مجید اور تواتر کے ساتھ جو احادیث منقول ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جسمیت کی اس میں نفی کی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو انسانی صفات ہے اس سے مبرہ ہے. آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بہت عمدہ بات کر رہے ہیں کہ جو واضح ہیں، جو حدیث وضع کرتا ہے، کبھی کبھی تو مکمل طور پر وہ حدیث کو وضع کرتا ہے، یعنی ایک بات سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہ ہو، کسی سے بھی منقول نہ ہو، ٹوٹل مکمل طور پر وہ اثر نو اس کو ایجاد کر کے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہوتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. مثلا صحابی کا قول ہے یا تابعی کا قول ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. یا جو عالم بھی نہیں ہو، عام حکماء جو ہوتے ہیں، جو اقوال زرین واقعی پیش کرتے ہیں، ان کے اقوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور ایسا آج کل بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی لا علمی میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. جس کو جو بات پسند آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث ہوگی، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں. یا کوئی بنی اسرائیلی قول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یا موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کا کلام کیا ہوتا ہے، اور یہ اس کو حدیث کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی بہت ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی واضح جو ہوتا ہے وہ یہ چالاکی کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک حدیث پہنچی ہوتی ہے جو ضعیف الاسناد ہوتی ہے، تو وہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ جو تکذیب کرتا ہے اور کذب کا عمل کرتا ہے وہ یہ انجام دیتا ہے کہ اس کے لیے اپنی طرف سے سند بنا لیتا ہے، اور وہ سند درست بنا لیتا ہے. تو بظاہر انسان دیکھتا ہے کہ وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ منقول نہیں ہوتی، بلکہ وہ حدیث ایک ضعیف سند کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے لیے اس سند کو صحیح بنا لیتا ہے تاکہ اس حدیث کو ترویج ملے. موضوع حدیث سے متعلق یہ بحث تقریباً مکمل ہو چکی ہے. ایک چند باتیں باقی ہیں اس میں. یہاں ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ موضوع حدیث سے متعلق جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، کتاب الموضوعات. تو اس کتاب میں اگرچہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام احادیث ذکر کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور وہ موضوع ہے، لیکن علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت تشدد سے کام لیا ہے، اور اس میں وہ احادیث بھی ذکر کی ہے جو صحیح ہے اور یا حسن ہے یا ضعیف ہے، اور اس کو موضوعات میں شامل کیا ہے. اسی وجہ سے کئی علماء کرام نے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ پر رد کیا ہے. اس سلسلے میں جو ایک رد ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بھی کیا ہے، القول المسدد فی الذب عن المسند للامام احمد. اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث اکٹھے کی ہیں جو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی احادیث جو موضوع ہے ان کے خیال کے مطابق، اور انہوں نے کتاب الموضوعات میں ذکر کیے ہیں. تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ان تمام احادیث پر کلام کیا ہے. ایک ایک حدیث کو لے کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تفصیل بیان کی ہے کہ وہ موضوع نہیں ہے. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ پر مفصل رد پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے 3 کتابیں لکھی ہیں کتاب الموضوعات کے رد میں. ایک کتاب انہوں نے لکھی اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ. اس میں انہوں نے کتاب الموضوعات جو ہے جو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس کو مختصر کیا ہے، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے کلام کو مختصراً ذکر کر دیا ہے. احادیث تمام ذکر کیے ہیں، لیکن قلت سے وہ پھر اپنا کلام ذکر کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے یا کس سند پر ابن الجوزی رحمۃ اللہ وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہیں. تو ایک تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات ابن الجوزی کے رد میں اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ یہ کتاب لکھی ہے، اور ایک مختصر کتاب لکھی ہے النکت البدیعات.
جو التعقبات علی الموضوعات کے نام سے بھی چھپی ہے، لیکن یہ دونوں ایک کتاب ہے، نکت البدیات اور تعقبات علی الموضوعات۔ تو العالی المصنوع میں تو پوری کتاب کو مختصر کیا ہے، اور پھر جن جن جگہوں پر انہوں نے رد کیا ہے ان جگہوں کو علیحدہ بھی ایک رسالے میں، ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اور پھر ایک تیسری کتاب لکھی ہے الذیل علی العالی المصنوع، یعنی وہ احادیث جو موضوع ہے لیکن علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ذکر نہیں کیے، پھر وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ یہ جو تعلیق ہے یہ شیخ محمد عوامہ کی تدریب الراوی میں تعلیق یہ میں نے ذکر کی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں کتاب الموضوعات علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور پھر اپنی ان کتابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے رد میں ایک اور عمدہ کتاب یہ لکھی گئی ہے تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ، یہ ابن عراق الکنانی کی کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے جا بجا وہ احادیث جو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع اس کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے ان پر رد کیا ہے، یا وہ احادیث جو ان سے رہ گئی ہے وہ بھی یہاں ذکر کی ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی یہ کتاب بہت مقبول بھی ہوئی ہے، بعض حضرات نے پھر اس کا اختصار بھی کیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے ابن القیم الجوزیہ کی۔ ایک تو ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ پرانے ہیں، قدیم عالم ہیں، اور ایک ابن القیم الجوزیہ ہیں، یہ متاخر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی المنار المنیف فی الصحیح والضعیف۔ اس میں انہوں نے مختصراً موضوع حدیث جمع کیے ہیں، لیکن ایسا علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مختصر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب پھر کئی دفعہ چھپی ہے، یہ شیخ عبد الفتاح بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ بھی چھپی ہے۔ بہت مفید، بہت مختصر کتاب ہے، اور موضوع حدیث کے بارے میں بہت عمدہ کتاب ہے۔